ہے جس میں انسان کی اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے پورا ہونے کے لیے اور ان ضروریات کو انجام دینے کے لیے روزانہ تقریباً نئی نئی سہولیات اور نئی نئی چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا اگر مہمان آ جاتا اور اتفاق سے ہو برسات کا زمانہ، آپ بتائیے برسات کے زمانے میں اگر مہمان آ جاتا، آج سے 20 سال 25 سال پہلے کی بات میں آپ کروں، اور بالخصوص ان دیہاتوں کے علاقے میں جہاں چھپر ہے، کھپریل ہے، کچے مکانات ہیں اور برسات میں چھتیں ٹپک رہی ہیں، لکڑی بھیگی ہوئی ہے، ایسے وقت مہمان اگر آ جاتا وہ بھی رات کے وقت برسات کے زمانے میں، آپ بتائیے مستورات پر کیا بیتتی تھی۔ صرف ضیافت کے لیے چائے بنانے میں اچھا خاصا ایک مرحلہ، اور معلوم ہوا کہ بیچ میں 2 اور آ گئے تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور اگر کہیں مان لیجئے گھر والی اس کا پارا جو ہے 19-20 ہوتا رہتا ہے اور اس نے سن لیا 2 اور بڑھ گئے تو بس اب گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ذرا سوچ سمجھ کے اطلاع کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ پارا چڑھ جائے تو بجائے مہربانی کرنے کی کچھ اور پیدا ہو جائے گھر میں۔ یہ تھا مسئلہ نہیں، لیکن آج کتنی سہولیات ہو گئی، کتنے مہمان آ جائیں، بے وقت آ جائیں، برسات ہو، کوئی بھی ہو، جناب چند لمحوں کے اندر ناشتہ ہی کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے۔ سفر کی سہولیات کو آپ دیکھیے کتنی آسان اور کتنی جو ہے مشقتوں سب ختم ہو کر کے کتنی سہولیات مہیا ہو گئی۔ مجھے خود یاد ہے اچھی طریقے سے شمول کا زمانہ تھا، اپنے شیخ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، کبھی کبھی حضرت کے ساتھ بیل گاڑی پر جانا ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ بیل گاڑی کا سفر کوئی راحت و آرام کا تو ہوتا نہیں سفر تھا، بہرحال بیل گاڑی کا سفر، اور کبھی میں نے بھی بیل گاڑی پر اکیلے بھی سفر کیا، اور کب ہوئی تھی تجربہ نہیں، معلوم پیچھے سے ٹرک آ گیا اور بیل جو ہے بھڑکنے لگے تو اب بجائے اس کے کہ ہم بیل گاڑی پر ہوتے ہم نیچے ہو گئے۔ یہ سب مشقتیں سفر کے زمانے میں، لیکن اب کیا ہے، اب جناب والا ٹرینیں تیز رفتار ہیں، ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں عمدہ سے عمدہ قسم آتی چلاتا ہے۔ ان ساری سہولیات کے باوجود جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زمانہ جو ترقی کر رہا ہے اسی تیز رفتاری کے ساتھ دینی اعتبار سے انحطاط ہوتا چلا جا رہا ہے، اخلاق میں بگاڑ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بلکہ میں اور سادے لفظوں میں عرض کروں، زمانہ جس طرح ترقی کر رہا ہے جرائم بھی اسی رفتار سے تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جرائم کے بڑھنے کا حال جو لوگ اخبارات دیکھتے رہتے ہیں وہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آج کا اخبار آپ اٹھا کر کے کسی بھی زبان کا دیکھ لیں، اردو کا ہو، ہندی کا ہو، انگلش کا ہو، یا جو لوگ ٹی وی مووی میں دیکھا کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ آج کا ریکارڈ محفوظ کر لیں اور آئندہ کل جو آنے والا ریکارڈ ہے وہ اس کو توڑ دے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کی اس ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں مادیات کے اعتبار سے سہولیات ہیں، آسانیاں ہیں، جہاں آدمی کو راحت و آرام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں جرائم ہیں، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ پچھلے زمانوں کے اندر جو برائیاں جو جرائم ہوتے تھے اب تو جناب والا جرائم بھی نئے نئے طریقے پر ہونے لگے۔ اے بھائی یہ توجہ ہم پر دینے لگے، ارے بھائی تم کیا آگے بڑھو، ٹھیک نہ لگا، تم جوان آدمی ہو، تم ہی سے کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی میں 1.5 فصلی کا آدمی ہوں اور 6 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں، اگر تم اونگھو گے نا تو پھر بات بنے گی نہیں، اس لیے جب تم توجہ دو گے تو پھر تمہاری توجہ میرے اوپر پڑے گی۔ اس لیے ایک گزارش کر دے رہے ہیں، میرے شہر کی توجہ وہ کافی ہے، وہی مجھے ہضم ہو جائے، اب تم توجہ دو گے اس کو کہاں سے ہضم کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب مراقبے میں چلے جائیں، پروگرام ملتوی ہو جائیے، سوئیے گا ہرگز نہیں، ہم کھڑکھڑاتے رہیں گے، آپ کو جگاتے رہیں گے، اس لیے کہ مہمان آئے تو مہمان کا حق ہے کہ آپ اس کی بات سنیں۔
آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف چند باتیں عرض کرنا، وہ بھی تھوڑی دیر کی ہے، میری نظر گھڑی پر ہے، انشاءاللہ میں جلدی ختم کروں گا، یوں بھی آدھے گھنٹے زیادہ 35 منٹ ہم بیان میں نہیں کرتے ہمیں، اور جلدی بات ختم ہوگی، اور بات انشاءاللہ بول نہیں ہوں گے، آپ سمجھے کہاں پھنس گئے، آپ سمجھ میں آئی بات۔ میں نے عرض کیا جرائم اور برائیوں کے تعلق سے کہ جو ترقی ہوتی جا رہی ہے اس طریقے کے اوپر برائیاں جرائم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو جناب والا جرائم کا حال یہ ہے، چھوٹا سا بچہ بظاہر جس کو ہمارے اعتبار سے نہ شعور ہے نہ سمجھ ہے، جناب والا وہ بھی تیار ہے ان سب حرکتوں کے کرنے کے لیے۔ بات کیا ہے اس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ محسن انسانیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اور عنوان پر یہ پروگرام ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ہم اس موضوع پر غور کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے احساناتوں میں سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ تھا کہ آپ جس دور میں تشریف لائے ہیں وہ دور وہ تھا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے انسانیت کو دفن کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن مجید نے بہت پیارے انداز پر اور اس سے بہتر کوئی شخص اس دور کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرما رہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے پر احسان کیا۔ دو باتیں بیان کی ہیں اللہ پاک نے، ایک تو فرمایا میرے انعامات اور احسانات میں سے ایک بڑا انعام جو ہے اس کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حضرات صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہیں، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی صحبت، آپ کی شاگردی، آپ کی مریدی میں جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں آپس میں عداوت تھی، چل رہی تھی، آپس میں بغض تھا، آپس میں حسد تھا۔ قرآن مجید کی تعبیر کے مقابلے پر کوئی اس کی تعبیر اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، عداوت کی جگہ کیا ہے؟ عداوت کیا ہاتھ سے ہوتی، پیر میں ہوتی، آنکھ میں ہوتی، کان میں ہوتی؟ جی نہیں، جس طرح محبت دل میں ہوتی ہے عداوت بھی دل میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً سے اشارہ کر کے تمہارے قلوب جو تھے ان میں فساد پیدا ہو گیا تھا، بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اس کی بنیاد پر انسان کو قریب کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے دوستو، ہم آپ سے ایک بات پوچھیں، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم احسان ہے، اس وقت ہم مل کر یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا جسم کیا ہے؟ قریب قریب، ہماری آبادیوں میں ہمارے مکان ایک دوسرے سے متصل ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ جیسے ہمارے جسم دوسرے جسم کے ساتھ ملے ہیں، کیا دل بھی ملے ہوئے ہیں ہمارے آپس میں؟ ہمارے مکان تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہمارا جسم تو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن دلوں میں نفرتیں ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں عداوت ہے۔ گویا زمانے جاہلیت کی جس بیماری کا تذکرہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا ہے، وہ بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آج کیا حال ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے، آج ہمارے گھر کا کیا حال ہو رہا ہے، بہت دور کی بات نہیں، باپ بیٹے جناب والا ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بھائی
جناب والا ایک دعوت میں ساتھ شریک نہیں ہو رہے، جناب والا گھر کے خاندان والے ایک کی شکل دیکھی وہ ادھر منہ کر کے چلا گیا، اس نے اس کو سلام کیا، وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہو رہا، وہ جناب والا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اس کو جلن ہو رہی کہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو گرا دو، ہم اسی میں سارا وقت ضائع کر دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپ کو پتا یہ کن لوگوں سے مخاطب کیا، خطاب کیا اللہ پاک نے؟ یہ خطاب اللہ نے ان لوگوں سے کیا ہے جو اس وقت ایمان میں آئے نہیں تھے، ان کی اس حالت کو بیان کر رہا تھا، اور ہم ایمان والے ہو کر اس حالت کے اندر مبتلا ہے، اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ ابھی میری بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ آیت کریمہ میں خطاب ان حضرات سے ہے جو رسول اللہ کی درسگاہ میں ابھی شاگردی نہیں لی تھی انہوں نے، اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی تھی، اور ابھی آپ کے مرید نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کی تربیت پہ نہیں تھے۔ اللہ پاک اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی شاگردی اور آپ کی مریدی اور آپ کی تربیت میں آنے کے بعد جو نقشہ ہے اس کو آگے اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم دین والے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے آج ہمارے دل اپنوں سے ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم غیروں کو کیا ملائیں گے؟ یاد رکھیے کتابوں میں تو جو کچھ لکھا ہے وہ لکھا ہے، دنیا ہمارے کرتوتوں کو دیکھتی ہے، دنیا ہماری زندگی کو دیکھتی ہے، دنیا ہمارے عمل کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، حالانکہ فیصلہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تعلیمات دیکھنا پڑیں گے تو قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، کسی شخص کے عمل پر کوئی فیصلہ نہیں ہے، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو میں جوڑ پیدا کیا ہے، آپ نے امت کو جوڑا ہے، آپ نے امت کے اندر اخوت پیدا کی ہے، بھائی چارگی پیدا کی ہے، دلوں سے نفرتوں کو دور کیا ہے، اور آج وہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ فرما رہا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ وقت یاد کرو جب تمہاری آپس میں چل رہی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبتوں میں آئے اور آپ کی درسگاہ میں آ کر کے باقاعدہ آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آئے ہیں، تو آنے کے بعد پھر کیا ہو گیا ان کا؟ اللہ نے اس کو آگے ذکر فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرما رہا میرا بہت بڑا انعام تمہارے اوپر یہ ہے، ہم نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی۔ اچھا ایک بات یہاں خوب ذہن میں رکھ کے سمجھیے اچھی طریقے سے، یہ میں نے اس آیت کو اور اس سلسلے میں جو باتیں عرض کی بہت سمجھ بوجھ کر کے عرض کیا۔ اللہ پاک نے اس بات کو ذکر فرما کر کے ایک بات کی طرف اشارہ فرما دیا، مسلمانوں میں آپس کے اندر اجتماعیت، مسلمانوں میں آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد، مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پر ہونے کا جو معاملہ ہے، جب تک دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے اندر جمعیت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ دنیا نے دو چیزوں کے جوڑنے کے لیے الگ الگ طریقے رکھے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ دو کپڑے ہوں اور اگر جوڑنا ہے تو سلائی کرو، دھاگے اور سوئی سے تیار کر دو، جڑ جائے گا، اور دو لکڑی کو جوڑنا ہو کیل ٹھوکو، جڑائی ہو جائے گی اس کی آپس میں۔ دو لوہے کو جوڑنا ہے ویلڈنگ کر دو، جڑائی ہو جائے گی فوراً۔ دو کاغذ کو جوڑنا ہے جناب والا لے لائیے گوند لائیے، وہ جڑ جائیں، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے مدنی آقا کی جو امت ہے ان کے دلوں کے جوڑنے کا یہ نسخہ نہیں ہے، ان کے اندر جوڑ پیدا کرنے کا نسخہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔
مجھے یاد آیا سیدنا حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، انہوں نے بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ پورے قیامت تک کے آنے والی دنیا انسانیت کو بتایا، پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس امت کا سدھار اور اس امت کی اصلاح، اس امت کا بننا سنورنا، اس امت کے اندر اجتماعیت، اس امت میں اتفاق کے لیے وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم میں آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے اور اس جوڑ کا طریقہ ہم اپنانا چاہتے ہیں. ہم جوڑ کا طریقہ وہ اپنانا چاہتے ہیں جو دوسروں نے اپنایا، وہ کوئی طریقہ اختیار کرے. لیکن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے جوڑ جو پیدا ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہو جا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. دیکھو اللہ پاک نے جسم میں دل بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر شبہ ہو تو رکھ لو، دھڑکن آ رہی ہوگی، دل ہے کام کر رہا. دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، دل پورے جسم کا حکمراں ہے، حاکم ہے، اور ایسا حاکم ہے کہ صبح قیامت تک کوئی حاکم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پوری دنیا مل کر اس کی حکومت کوئی چھیننا چاہے تو حکومت بھی نہیں چھین سکتا، اور نہ اس کو پیدل کوئی کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے اس کو حاکم بنایا ہے، اور وہ جو اس کو حکومت دے دے کوئی اس سے لے نہیں سکتا. کیسا حاکم ہے؟ کسی بھی میں کسی کا نام نہیں لے رہا، دنیا کا کوئی حاکم ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، اس کے نوکر چاکر خدمت کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہوتے نہیں ہوتے. لیکن اگر بادشاہ کو یا وزیر اعظم کو مثال کے طور پر بھوک لگے، پیاس لگے، تو آپ بتاؤ بھوک اور پیاس لگتے ہی اس کے لیے پانی اور کھانا کیا حاضر کر دیا جائے گا؟ جی نہیں. پہلے وہ بتائے گا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تب اس کے بعد اس کو کھانا ملے گا. یہ ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی حاکم ایسا نہیں کہ صاحب اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور وہ اپنے آپ پوری ہو جائے، نہیں. لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ رعایا جو اس کی جسم ہے فوراً حکم کی تعمیل کو تیار ہو جاتا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا گھڑی دیکھیں، بس کہنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کا پردہ کھلے گا فوراً دیکھیں گے آپ. جناب دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ صاحب فلاں جگہ جائیں، تو بس اب کہنا نہیں، پیر تیار ہے خدمت کرنے کے لیے. بادشاہ اس کی ہے کہ نہیں؟ اب سمجھو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کا وال اگر بند ہو جائے، دل حرکت تیز ہو جائے، اس کی حرکت کمزور پڑ جائے، آپ بتاؤ جسم کا نظام ڈھیلا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ یہ بیمار ہو گیا ہے. جب یہ بیمار ہو گیا ہے تو اب اس کی جو رعایا ہے وہ اپنے آپ کمزور ہو جائے گی، وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. بالکل سمجھ میں آیا؟ میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں نے پڑھی، میں گھڑی دے اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ یہ جو دل اللہ نے عطا فرمایا ہے، اگر تم اس دل کو بنا لو، سنوار لو، سدھار لو، محنت کر لو، اس میں ایمان، یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، میری محبت اگر پیدا کر لو گے تو تمہارے جسم کا سارا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا.
جیسے جسم اگر ہمارا تندرست و توانا ہے تو ہمارے جسم کام کرتا ہے، اسی طرح دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی معرفت آ گئی، اللہ کا تعلق آ گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو گیا، قرآن اور حدیث سے تعلق پیدا ہو گیا، تو فرمایا سارا نظام تمہارا چلتا رہے گا۔ ایک واقعہ دل کے بگاڑ پر یاد آ گیا مجھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، ان کی ایک تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اس کا اصل نام ہے لیکن مشہور ہے وہ تفسیر رازی، تفسیر کبیر کے نام سے، تفسیر رازی کے نام سے۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا اور بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نوشیروہ ایک بادشاہ گزرا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دل کے بننے اور بگڑنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نوشیروہ بادشاہ گزرا ہے، عادل تھا، منصف تھا، انصاف پسندی اور انصاف کے واقعات اس کے بہت مشہور ہیں۔ اس کو شکار کا شوق ہوا۔ ہوتا ہے لوگوں کو کچھ، کسی کو پتنگ اڑانے کا، کسی کو کبوتر بازی کا، تیتر بازی کا، اس کو شوق شکار کا تھا۔ وہ شکار کے لیے گیا۔ اتفاق شکار میں ساتھی کچھ آگے پیچھے ہو گئے، یہ اکیلا پڑ گیا۔ بادشاہ نازک مزاج تو آدمی ہوتے ہی ہے، اب اکیلے کی وحشت اس کو الگ، موسم شدت الگ، اس کو اتنی پیاس لگ گئی اسے۔ اب اس کے ساتھ کوئی پینے کا انتظام بھی نہیں، کوئی کھادی بھی نہیں، اس کو پانی طلب کرے، وہ بہت پریشانی کا کیا کرے وہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک باغ نظر آیا، وہ اس باغ میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ انار کا باغ تھا۔ مالک سے ملاقات ہوئی، اپنا تعارف نہیں کرایا اس نے کہ ہم فلاں ہیں، کچھ نہیں، کبھی مسافر ہیں، ساتھی میرے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ تو اس نوجوان نے پوچھا پانی پییں گے یا انار کا جوس پییں گے؟ ظاہر ہے وہ سیب پھلوں کا کھانے والا، اس کو کہتے نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ بٹیر لگ گئی، اس نے سوچا یہ موقع بہت اچھا ہے، اگر جو ہے وہ انار کا سوپ مل جائے تو بہت اچھی بات، جوس مل جائے۔ میں گیا، وہ بالکل نوجوان سادہ دل، صرف اس کو ایک مہمان سمجھ کر کے اس کی میزبانی اور انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر خدمت کا جذبہ گیا، اور ایک گلاس کٹورا ہو کچھ وہ لے کے آیا۔ نوشیروہ نے پیا۔ اس کا اپنا بیان خود یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ اور اتنا شیریں اور اتنا عمدہ کبھی جوس پیا ہی نہیں تھا، پہلی بار۔ بڑی اس کو حیرت، بہت تعجب ہوا اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جانے کا اس نے ارادہ کیا، کہا آپ جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کب ملاقات ہو، ایک بار اور پلا دو۔ اس درمیان اس نے حرکت یہ کی، نوشیروہ حرکت لفظ نہیں کہنا چاہیے، بادشاہ ہے وہ، لیکن بہرحال اس کی نیت کا فطور یہ ہو گیا، اس نے یہ طے کر لیا اگر عافیت سے پہنچ گئے تو اتنے عمدہ بات، میری مملکت میں مجھے خبر نہیں تو کم سے کم ٹیکس تو لگائی دوں گا اس کے اوپر۔ یہ میں نے آج کی جدید زبان میں لفظ استعمال کیا، ورنہ وہ لفظ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کہیں کیا بخاری پڑھانے میں ڈال کے، اس لیے ٹیکس کا استعمال کر دیا۔ اس نے کہا سوچا کہ ٹیکس لگا دیں گے اس پر، اس کو نہیں بتایا اس نے، کہا بھی یہاں جا رہے پلا دو، تو ذرا غریب کیا جانے کون آدمی یہ ہے، اب گیا لے کے آیا، اب پیا اس نے، نہ وہ مزہ
نہ وہ حلاوت نہ وہ مٹھاس، بالکل بدمزہ. اب جسے کہتے ہیں زبردستی ٹھوس رہا تھا، مٹھایا تھا، اس کو انکار کیسے کرتے. اب جو بات امام راضی نے لکھی وہ سننے کی ہے، یہ تو واقعے کی بات ہو گئی. بادشاہ نے انجان بن کر کے اس سے پوچھا کہ میاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پہلی مرتبہ گئے تو بہت جلدی آ گئے، اور یہ دوبارہ تم نے دیر کر دی. ایک تو اس نے یہ پوچھا. دوسرا اس نے سوال یہ کیا کہ کیا دوسرے درخت سے انار توڑ کر کے لائے ہو یا اسی درخت کا تھا. یہ دو سوالات کیے. اس نے کہا ہاں صاحب ایک درخت تو وہی ہے، پہلے درخت کا جو پھل آیا تھا میں اسی کا یہ بیج لے کر کے پھر آیا ہوں میں، لیکن اس بار دیر ہونے کی وجہ سے یہ ہو گئی کہ میں اس کو نچوڑ رہا تو اس میں عرق نہیں نکل رہا تھا. کئی انار توڑنے کے بعد اتنا عرق ہوا ہے، اور پہلے میں نے ایک ہی توڑا تھا میں. آپ سمجھ گئے بات کو. اب یہ دل ہی دل میں تھوڑا بادشاہ کا دماغ، ظاہر ہے انگوٹھا ٹیک کو بادشاہ تھوڑی نہ ملتی ہے، اور بہت ذہین ہوتے ہیں، پورا ملک چلاتے ہیں وہ، تو وہ کچھ سوچنے پر اندر سے مجبور ہو گیا کہ بات کیا ہوگی. درخت وہی ہے، لانے والا وہی ہے، ایک ہی پھل ہو کر کے آیا، پہلی مرتبے میں اتنا آیا، اس مرتبے میں اتنا نچوڑا گیا، اور بالکل مزہ اور ذائقہ بدلا ہوا ہے. تو اس کے دماغ میں ذہن نے کام کیا ہے، لانے والے میں تو کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے، تبدیلی میرے اندر آئی تھی کہ میں نے نیت کا بدنیتی میرے اندر پیدا ہوئی ہے. تو اس نے اندر ہی اندر فوراً اپنے ارادے کو بدلا. اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا اور اس کے ساتھ میں نے ظلم کا اور بدسلوکی کا ارادہ کیا، یہ تو انسانیت اور شرافت کے خلاف ہے. اب میرا انصاف اور منصف ہونا جو مشہور ہے اس کے انصاف کے بھی تو خلاف بات ہے. مجھے تجھے کچھ دینا چاہیے، نہ کہ میں نے ٹیکس لگانے کی سوچ لیا. بہرحال وہ اندر سے بالکل وہ ہو گیا، کہا اچھا اب آخری بار اور پلا دیا. اب وہ گیا جناب والا جسے پہلی بار جلدی میں آیا، مجھے کہ بھر کے گلاس آ گیا. اب جو پیا تو وہی حلاوت، وہی ذائقہ، وہی. اب بادشاہ نے تو اپنے طور پر سمجھ گیا سارے معاملے کو. اس نے نوجوان سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ راز کیا ہے. دیکھیے اس کی بات. اس نے کہا صاحب ایسا معلوم ہو رہا ہے پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا لینے کے لیے تو میرے بادشاہ کی نیت فضول ہو گیا اور نیت درست تھی، اس کی صحیح نیت تھی، اور دوبارہ جب میں نے لے گیا تو اس کی نیت کے اندر فضول پیدا ہو گیا ہے، اور اب نیت معلوم ہو رہا ہے اس کی صحیح ہو گئی، اس میں پھر ہو کر کے آ گیا. یہ کوئی فرضی بات میں عرض نہیں کر رہا ہوں. ایک شخص کے دل کے فساد کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ مادیت سے برکت کو ختم کر دیا، اس کی حلاوت و ذائقے کو ختم کر دیا. جب پوری دنیا کے دلوں میں فساد پیدا ہو جائے، بالخصوص اس امت کے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر عناد آ جائے، بغض آ جائے، حسد آ جائے، کینہ آ جائے، آپس میں عداوتیں نفرتیں پیدا ہو جائیں، تو دنیا کے اندر اگر فساد پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، دلوں کو بگاڑ دینا. یہ دل اللہ کا گھر ہے. آج اگر کوئی ہمارے گھر میں کوئی زبردستی قبضہ کرنا چاہے، کوئی اس میں رہنا چاہے، تو ہم پوری قوت اور طاقت اور قانون کی لڑائی سے بے دخل کر دیا کرتے ہیں. دل کو خالص اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، اپنی محبت کے لیے، اپنے معرفت کے لیے، اپنے تعلق کے لیے، اپنے پیغمبر کی معرفت اور عشق کے لیے بنایا تھا. اور ہم نے اس دل کے اندر غلاظت بھری ہے، گندگی بھری ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات پورے عالم کے اوپر پڑ رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے وہ دلوں کے بنانے کی محنت کی ہے، اور آج ہم محنت کر رہے ہیں جسم کو بنانے کی. اللہ کے پیغمبر نے دلوں کو، بگڑے ہوئے دلوں کا اللہ کے پیغمبر نے صحیح کیا تھا، اور ہم ماں کی پیٹ سے دل صحیح لے کر کے آئے تھے، اور ہم نے اس دل کو بگاڑ دیا، بیمار کر دیا. آج ہماری ساری فکریں مادیت کی طرف جا رہی ہیں،
دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں، مال کی طرف جا رہے ہیں. خوب یاد رکھیے، مال و دولت کا کمانا برا ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے کام کی بات کی ہے، کیونکہ جب اس طرح بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو وہی بتاتے رہتے ہیں. وہ بات نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کشتی خشکی میں چلتی ہو سکتا ہے بھائی کشتی، لیکن ہمارے لیے میں تو کشتی پانی میں چلے گی، اور وہ بھی کیچڑ نہ ہو اور نہ دھس جائے گی نیچے کو، اور پانی تھوڑا نہ ہو بلکہ کشتی تیرے اس کے اوپر، تب چلے گی. فرمایا جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا میں زندگی کی ضروریات باعزت طریقے پر پورا ہونے کے لیے مال کا ہونا ضروری، بغیر اس کی ضروریات نہیں پوری ہوگی. مال ضروری ہے، لیکن اگر کشتی پانی کشتی میں آ جائے تب کیا ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بس ایک ضرورت کی حد تک مال ضروری ہے. میں تو اور آگے بڑھ کے عرض کر دوں، بہت سارے بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک کا عجیب نظام ہے، عجیب نظام ہے. اللہ پاک نے مال دیا اور نبوت بھی دی، دونوں جمع کیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے دولت بھی دی، ولایت بھی جمع کر دی ہے. اللہ پاک نے بزرگی بھی عطا فرمائی اور مال بھی، دولت دونوں عطا فرما کر کے یہ بتا دیا کہ دولت اور مال ولایت کے لیے، نبوت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی باہر باہر کشتی کے رہے، اندر مت آنے دینا. اس لیے توجہ میں عرض کرانا چاہ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کی سب سے بڑی محنت اور پہلی محنت دل کو بنانے کی. ارادے کرو کہ انشاءاللہ دل بنائیں گے، اس دل کو اللہ کے قابل بنائیں. یہ خانہ خدا ہے، خانہ خدا اس لائق بنا دے تاکہ ان کے سامنے جب جائے تو سرخرو ہو کر کے کہہ دے کہ میرے اللہ، میرے بس میں جو تھا اتنی محنت کر کے ہم دل کو دل بنا کر کے لائے. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن دل کے بننے کے لیے تین چیزیں، بہت مختصر طور پر، بہت مختصر. یہ ہمارا جو جسم ہے، اس میں جو دل کام کر رہا ہے، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ دل زندہ ہو، اس کے اندر حیات ہو. ظاہر ہے اگر مردہ تو ختم کس طرح کرے گا. ایک دوسرے حرارت ہو، یعنی اس کے اندر گرمی ہو، اگر ٹھنڈک ہو گیا تو ختم کس طرح ہو جائے گا. اور تیسرے حرکت ہو. تین باتیں ضروری ہیں، حیات بھی ہو، حرارت بھی ہو، حرکت بھی. یہ تین چیزیں ضروری ہیں جسمانی اعتبار سے.